السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 177 تا 202 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 177 کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں نیکی کو تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا جو کہ درج ذیل امور پر مشتمل ہے۔ اللہ پر، آخرت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لانا نیکی ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں، یتامہ، مساکین، مسافروں، سوال کرنے والوں اور ناحق قید چھڑوانے میں اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ کریں تو پاسداری کرنا، سختیوں، تکلیفوں اور جنگ کے وقت صبر کرنا یہ نیکی ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ایسی خصوصیات کے مالک ہی سچے لوگ ہوتے ہیں اور متقی ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں قصاص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، تاہم معافی مانگی جائے تو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر وصیت کے احکام کو ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 183 سے روزے کی فرضیت اور اس کے متعلقہ چند اصولی احکام ذکر کیے گئے۔ روزہ کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ مریض اور مسافر کے لیے روزوں میں تخفیف کا ذکر ہے۔ جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان کو فدیہ دینے کا حکم دیا گیا۔ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ایک اہم اصول یہ بھی بیان کیا گیا روزوں کے تحت کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ پھر ایک عظیم خوشخبری سنائی گئی کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ روزے کے ابتدائی اور اختتامی وقت کو واضح کیا گیا۔ دوران اعتکاف بیوی سے مباشرت کو ممنوع قرار دیا گیا۔ باطل طریقوں سے مال کمانے اور کھانے سے منع کیا گیا اور حکام کو رشوت دے کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے روکا گیا۔ نیکی کے بارے میں خود ساختہ نظریات سے بھی منع کیا گیا۔ ان لوگوں سے قتال کا حکم ہے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور فتنہ کو قتل سے بھی شدید قرار دیا گیا۔ مسجد حرام میں قتال سے منع کیا گیا سوائے اس کے کہ دشمن یہاں پہ آ کے لڑے۔ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اتنا بھی نہیں کہ بندہ خود ہلاکت میں پڑ جائے۔ حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کا حکم ہے۔ مزید یہ کہ رکاوٹوں کی صورت میں بعض احکام جو بندے پہ لازم ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ حج کے مہینوں کا ذکر کر کے دوران حج بے حیائی، بری بات اور جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا۔ حج کے لیے زاد راہ لینے کا حکم دے کر اس بات کو بھی فرمایا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ عرفات سے لوٹنے کے بعد مشعر حرام، یعنی جو مسجد مشعر حرام کے نام سے اس وقت منسوب ہے، اس کے پاس ذکر کرنے کا حکم ہے۔ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ کو شدت سے یاد کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 200 اور 201 میں لوگوں کے دو طبقے بیان کیے گئے۔ بعض وہ ہیں جو صرف دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کی فضیلت کا ذکر کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔